ایمانیات کے بارے میں جو پڑھا گیا اس کے بارے میں مولانا نے اس مضمون میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہوتی، اگر بنیاد ہی نہ ہوتا آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بنیاد بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے جتنی اونچی آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر بہت بڑی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسا مٹیریل تلاش کرنا پڑتا، بنیادوں میں اس کے پختگی پیدا کی جاتی کہ بوجھ سہار سکے۔ تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، گناہوں سے پرہیز، حلال کی پابندی، حرام سے اجتناب، یہ کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ اس بوجھ کو اٹھانے سے تو زمین، آسمان اور پہاڑ لرز گئے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ سورہ الاحزاب میں آتا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ یہ اٹھاتے ہو ذمہ داری کہ اپنی مرضی سے نیکی کرو اور اپنی مرضی سے برائی کرو اور نتیجہ پھر بھگتو، اچھا کرو تو انعام لے لو، برائی کرو سزا پا لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کام پر لگانا ہے نہ لگا دے۔ اتنے عظیم اور جو قوی ہیکل وجود ہیں، آسمان، زمین اور پہاڑ سے بڑی کوئی چیز نظر آتی ہے انسان کی نظر میں، وہ بھی کام کرے کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے نا، کہ جواب دہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو کام دینا ہے نا دے دے، بس اس پر لگا دے، زبردستی ہمیں اس پر چلاتا رہے، خدمت کرتے رہیں گے۔ مگر یہ جو ہے نا کہ اختیار لے لیں اور پھر اپنی مرضی سے قدم اٹھائیں اور اس کے بارے میں پھر مواخذہ اور پکڑ، نہیں، کہاں پہ انسان نے اس کو اٹھایا۔ تو چلو بات درمیان میں آ گئی۔ یہ ایسا نہیں ہوا جیسے یہ تفسیروں والے لکھتے ہیں کسی وقت اللہ نے کچہری لگائی، آسمان زمین پہاڑوں کو کہا، وہ انکار کر گئے، انسان نے اٹھا لیا، کیونکہ کوئی انسان نہیں یہ مانتا، نہ کسی کو یاد ہے کہ میں نے کبھی اٹھایا تھا۔ نہیں، یہ صرف جو ہے نا حالت آسمان و زمین کی ہماری، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا میں نے پانی جو ہے نا فلاں برتن کے سامنے پیش کیا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے برتن نے اٹھا لیا۔ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیزیں نہیں رکھیں جو اس بات کا ذمہ دار انہیں بنا دیں کہ ان سے حساب لیا جائے۔ نہ ان میں عقل ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی ارادہ ہے، وہ ہیں بے بس اور مجبور۔ انسان کے جو ہے نا پیش کیا کا مطلب یہ موازنہ کیا کہ یہ ہے اس قابل، اس میں جو چیزیں رکھی ہیں اس نے اسے اسائل بنا دیا کہ اس سے پوچھا جائے۔ کیونکہ جہاں عقل آتی ہے اور ارادہ، یہ دو چیزیں آتی نا کہ آدمی سوچتا سمجھتا اور اپنی مرضی سے کافی دیر کشمکش کے بعد میں کام یہ کروں نہ کروں، یہ آپشن جو پیدا ہوتا ہے یا یہ اسی میں پیدا ہوتا ہے جو آزاد ہے۔ جو آزاد نہیں، اس نے کیوں سوچنا ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، نہیں، اس کے لیے تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ دو وصف جو ملے ہیں نا باقی کائنات سے الگ، کہ شعور اور عقل بھی ہے، یہ نفع نقصان کے بارے میں دیر تک غور و فکر کرتا، اور یہ بھی سوچتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس سے لازماً سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کیوں کیا۔ جو بے بس ہوتا نا، ہم میں سے اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے، اس سے کام کرایا جائے، عدالت بری کر دیتی کہ اس کا اختیار نہیں رہا، یہ اس کا ارادہ تو ختم ہو گیا، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کروں یا نہ کروں، اس کے سامنے تو راستہ ہی ایک تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی پاگل اور نادان ہوتا اس سے بھی بات پرس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں، وہ سمجھتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقل اور جو ارادہ ہے نا، اس کے پیچھے سوال یا مواخذہ اپنے آپ چمٹا ہوا۔ عقل مند اور اپنی مرضی سے کام کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، عدالت کیوں مجھے پکڑ دی، نہیں۔ یہ دو چیزیں ملنی اس کو پابند بنا دیتی ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی گالیاں دے، وہ نہیں بہانہ کر سکتا کہ پاگل کی طرح میری زبان سے خود بخود نکل رہی، نہیں، کہنا پڑتا کہ کیوں بکتا ہے یہ، کیوں اسی کو کہتے ہیں جو مختار ہوتا، اپنے اختیار سے کام کرنا۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی بتانے کے لیے کہ جس ٹہرے میں تو کھڑا ہے انسان، عقل تو لے لی اور ارادہ، اور اس سے کوئی شخص دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اگر کہا جائے نا کہ اگر تو حساب کتاب سے بچنا چاہتا پاگل ہو جا، پھر نہیں، اللہ نہیں پکڑے گا، پاگل نہیں ہونا چاہتا۔ ہر شخص چاہتا ہے میں عقل مند رہوں۔ اگر اسے کہا جائے کہ تجھے مجبور کیا جائے تلوار کے زور سے، ہو، اس سے بھی ناراض ہوتا کہ یار مجھ پر کیوں جبر ہوا۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر جب اس کا رزلٹ آتا ہے نا سامنے کہ جو عقل ملی ہے اور اختیار ملا، اس سے تو پھر پوچھا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا، دوسرا بھی کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا۔ یہ کیوں کا سوال پھر اپنے آپ پیدا ہوتا،
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو بھی جانچ کر دیکھا، ان بیچاروں میں یہ قابلیت ہی نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں کیا، نہ وہ عقل رکھتے ہیں نہ ان کی اپنی مرضی۔ انسان میں یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے یہ اس کا اہل ہے، اس لائق ہے کہ جو کرے اس سے پوچھا جائے کہ جب دونوں راستے تھے وہ کیوں چھوڑا، ادھر کیوں چلا۔ اس لیے مواخذے سے ساری کائنات ڈر گئی، اس پر ذمہ داری آ گئی۔ اب مولانا کہتے ہیں اتنا بڑا کام کہ پوری زندگی یہ غلط راستہ ادھر نہیں جانا، یہ صحیح جانا ادھر، اور ساتھ ہی دو مصیبتیں امتحان کے لیے، طمع اور خوف، دو ایسے عقبات ہیں، گھاٹیاں جہاں ابلیس بیٹھا ہوا، نیکی پر چل رہا، بہت سارے خطرے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، حق کہو گے جیل میں بھیج دیا جائے گا، پھانسیوں پر اٹکا تو حق کے راستے میں خطرات بھی بہت، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آزمائیں گے لوگوں کو طرح طرح کے خطروں سے، بشیء من الخوف ہے، کہیں بھوک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لوگ حرام کما رہے ہیں، ڈھیروں ڈھیر لا رہے ہیں اور ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ بھوکے مر رہے ہیں، مرچ بھی نصیب نہیں ہوتی، تو فرمایا کہیں خوف ہوگا، دوسری طرف لالچ بھی ہوگا کہ غلط راستے پر چلو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، تو اس امتحان میں انسان پھنسا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو خود یہ اعلان کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی بھاری بات ہے جو ہم اتار رہے ہیں، ساری عمر اس پر قائم رہنا، سارے نفع جو ہیں ان کو لات مارنا، سارے خطرے سر پر جھیلنا اور حق پر جمے رہنا، کانٹوں پر چلنا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دی ہے، اچھے اسلوب سے سمجھایا کہ جنت دوزخ کے راستے کیسے۔ فرمایا جب جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے، پوچھا سناؤ، انہوں نے کہا اللہ جنت میں آپ نے وہ کچھ بنایا کہ کسی آدمی نے سن بھی لیا نا جنت لیے بغیر نہیں رہے گا، لوگ ٹوٹ کر پڑ جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ دوزخ توبہ توبہ توبہ، بیس المصیر، بہت برا ٹھکانا، ادھر تو جانے کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا دوبارہ دیکھ کر آؤ، دوبارہ دیکھ کر آئے، کہنے لگے جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ سے کوئی بچے گا، جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ میں سب چلے جائیں گے۔ پوچھا کیا فرق پڑ گیا؟ فرمایا فرق یہ پڑا کہ اندر تو جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مگر جو راستہ اس کی طرف جاتا نا، حفت الجنت بالمکارہ، وہ ناپسند چیزیں، کڑوے گھونٹ ہیں جو اس راستے میں پینے پڑتے ہیں، نہیں لوگ جائیں۔ اندر تو پہنچ گئے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں کچھ نہیں تھی، مگر ہے کانٹوں بڑی راہ۔ دوزخ جو ہے نا حفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں، مرغوب، مزیدار، بس عیش کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ، یہ مصیبت پڑ گئی۔ یعنی امتحان سخت ہو گیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ تو ہماری توقع بھی سے زیادہ، مگر راستہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں کہ سایہ دار درخت ہیں اور صاف ستھری سڑک ہے، آپ کار پر بیٹھ جائیں اور سٹارٹ کریں جنت، نہیں، یہ دکھوں اور مصیبتوں سے بھری ہے۔ وہ عبداللہ شاکر مرحوم نے نظم لکھی تھی، مارل لا کے قیدی، جب ایوب نے جماعت اسلامی کے لوگوں کا قید کر دیا، مولانا مودودی صاحب کو بند کر، تو اس زمانے میں 16 صفحے کی تھی وہ پنجابی میں، تو مسدس تھی، باقی مصرے آتے تھے، آخر میں جو تھا نا وہ پھر آ جاتا تھا اوکھی کاٹی مشکل پینڈا عشق دیاں سواراں، 5 مصرے اور ہوتے تھے، چھٹا یہ ہوتا، تو باقی اوکھی کاٹی مشکل پینڈا، یہ اس پر چلنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اتنے اس راستے میں آتے ہیں مرحلے، حتیٰ جب ہلائے گے، حتیٰ یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، عام آدمی تو کچھ آ جائے، رسول اور جو اس کے ساتھ تھے صحابہ وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کب مدد آئے گی، رسول پکار اٹھا کہ اللہ حد ہو گیا، مدد آنی چاہیے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے جو کانٹوں سے بھرا ہوا کول ثقیل ہے، جس کو اٹھانے سے پہاڑ کانپ گئے، مدد کس چیز سے ملتی ہے؟ اتنا جو ہے نا بلند و بالا یہ کثر محال، اتنی اونچی منزلیں، اس کی بنیاد جو اللہ نے سیمنٹ اور سریے وغیرہ ڈالے وہ ہے ایمان۔ مولانا اسی پر بات کر رہے ہیں کہ ایمان پر جو قرآن اتنا زور دیتا نا کہ ایمان لاؤ پہلے، یہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ بعد میں ہوں گے، ایمان ہے وہ بنیاد جو پختہ ہوگی نا سارا بوجھ برداشت کر رہی۔ جس کے ایمان میں کمزور ہوگا، ضعف ہوگا، جیسے منافق تھے یا کچے ایمانوں والے لوگ تھے، وہ ساتھ چھوڑ جاتے تھے، ذرا تکلیف آئی یا کسی طرف سے کوئی لالچ ملا کھسک گئے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں
کہ ایمان اللہ نے جس چیزوں کو کہا نا، اور قرآن بھرا ہوا کہ مومنوں کے لیے یہ ہے، ایمان نہیں تو پھر قرآن سے کچھ نہیں ہے۔ تو ایمان انہوں نے بتایا کہ دین نے صرف 5 چیزوں کے بارے میں کہا، اپنی طرف سے نہیں، ایمانیات گنی 5 ہیں: اللہ، فرشتے، کتاب میں، رسول اور قیامت کا دن۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو اللہ نے کہا جو مانتا مومن ہے۔ اور ان 5 کو کہا کہ یہ اس طرح ہے جیسے چین کی گھنڈیاں ہوتی ہیں، بالکل یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی ختم کر دو نا زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ اللہ بادشاہ ہے کائنات کا، اس سے پیغام سن کر لوگوں کو پہنچانے والے انسانوں تک فرشتے، فرشتوں سے رہنے والا رسول انسانی، اس کے ہاتھ میں کتاب، کتاب پر چلنے کا نتیجہ جنت، نہ چلنے کا نتیجہ دوزخ۔ یہ اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ایک کو بھی نہ مانو گے تو سارا برباد ہو جائے گا، باقی اس کو سب کو مانتے رہو، کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ 5 اکٹھی ماننی پڑے گی، اور ان 5 میں سے کسی کا انکار بھی کافر بنا دے گا۔ اور اس کے بارے میں مولانا نے کہا کہ دوسرے دینوں میں یا سائنس اور فلسفے میں ایسی چیزیں جو صرف علمی ہیں، اگر ہم جانتے ہیں کہ زمین گول ہے، سورج جو ہے کھڑا اور زمین گھوم رہی ہے، اس سے کہ عمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ذرا واقفیت ہو جاتی، نالج ہے، انسان کو نیک بد بنانے میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ نیک بھی جانتا گول ہے، وہ بھی بد بھی جانتا، کچھ نہیں۔ مگر اسلام نے جو عقیدے ہیں نا بتائے، وہ صرف دماغ کے کسی کھانے میں معلومات نہیں ہیں، انسان کی زندگی کو اپنی گرفت میں لے لیتی، قابو کر لیتی انسان کو۔ پھر اگر وہ صحیح معنی مانتا، ہر مرحلہ پر وہ پڑھا ہو ان پڑھ ہو، یہ اس کو اپنی گرفت میں رکھتی۔ کسی وقت بھی کوئی کام آئے اس کے سامنے نیک و بد، وہ جانتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا اور میں نے اس کو جا کر حساب دینا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عملی زندگی کو متاثر کرتی، جو اسلام نے عقیدے بتائے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں لندھور اتنا لمبا تھا، یہ کیا ایک کہانی ہے، آپ کو یاد ہوگی، اس سے آپ نیک بد نہیں بن سکتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، یہ افسانے کے طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس سے کیا ملے گا، جو اصل میں اس میں بات ہے کہ جو نبیوں کی بات نہیں مانتے وہ تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ پلے باندھنے کی وہ تھی، لوگ ڈھونڈنے لگ گیا کتنی لمبی تھی کتنی چوڑی تھی، یعنی یعنی بات۔ تو دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی بیان نہیں کی جو صرف واقفیت دیتی ہو، واقفیت کی باتیں نہیں بتائیں۔ اصحاب الکہف کا قصہ بیان کیا، لوگوں نے پوچھا کتنے، اللہ نے فرمایا قل اللہ اعلم بعدتہم، کہہ دو اللہ جانتا کتنے۔ یہ چسکا ہی نہیں ڈالا کہ فضول سوالوں میں کتنی مدت ہے، قل اللہ اعلم بما لبث، اللہ جانتا کتنی مدت ہے۔ اللہ اس ذوق کو بالکل ٹھکراتا ہے کہ یہ نہ چسکا ڈالنا، عالم سے پوچھے، وہ کیوں پوچھتا، کیا فائدہ اس کا، وہ بات پوچھ جو تیری زندگی میں کارآمد، جو برتے گا۔ اسی لیے امام سالبی سے کسی نے پوچھا کہ شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے، انہوں نے کہا بھائی میں اس ولیمے میں شامل نہیں تھا۔ یہی جواب ہے نا، احمق کیا لینا ہے اس سے۔ تو دین نے بالکل لوگوں کو یہ بیماری نہیں لگائی کہ وہ فضول باتوں میں لگے، عقیدے بھی وہ دیے 5 جو انسان کی زندگی میں اس کو کنٹرول کر دیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے اس کے ریکارڈ لکھ رہے ہیں، کتاب ہے جو یہ تیرے لیے ہدایت نامہ ہے، رسول رہبر ہے، اور انجام تیرے سامنے۔ یہ بات مولانا نے کہی کہ باقی مذہب جو ہے نا جو وہ عقیدے دیتے ہیں تو وہ علمی ہو سکتے ہیں اگر کوئی صحیح باتیں، واقفیت، مگر عمل پر اثر نہیں ڈالتے۔ اسلام نے جو بنیادی باتیں کہیں، ایک تو ایسی ہیں کہ قیامت تک بھی کبھی علم ان کو جھٹلا نہیں سکتا کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، اس نے اپنی طرف سے رہنما بھیجے ہیں، آخر میں وہ حساب کتاب لے۔ ان میں سے کون سی بات ہے جس کو کسی مرحلے پر بھی عقل جھٹلائے؟ جو علم بڑھے گا یقین بڑھتا جائے گا، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور عمل پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ ساری بات ہے جو آج کی بحث میں ہم نے پڑھی، اور مولانا نے سمجھایا کہ اس ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھ کر حدیثیں، ہر شخص پڑھا ان پڑھا جو ہے نا وہ اس کو سمجھے کہ ایمانیات کیا، کن بنیادوں پر اسلام قائم، منواتا کیا، اور وہ کس طرح انسان کو نیکی پر قائم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی پولیس والا نہ ہو، کسی عدالت کی بات پر اس کا خطرہ نہ ہو، ان میں آپ اتنا زور ہے کہ انسان کو قابو کر بریک۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر دوں، ذرا وقت ہو رہا، کہ ایسا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد جیسے بھرے پورے شہر میں دارالحکومت تھا، تو اس میں ایک آدمی نے کسی بچی کو بازار میں پکڑا اور اس سے شرارتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، مگر اس گنڈے کی وجہ سے کہ یہ بدماش ہے کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو ٹوکنے کی، جیسے آج حالات ہو گئے، عباسی سلطنت بھی کمزور ہو گئی۔ اتنے میں ایک بزرگ تھے ولی اللہ بشر بن الحارث حافی، ننگے پاؤں رہتے تھے، ان پر یہ چیز غالب آ گئی کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے فرش بچایا، والا فرشنا، ہم نے فرش بچایا۔ انہوں نے کہا اللہ کا فرش میں یار پاؤں جوتی لے کر رکھوں، بس نشہ ہو گیا،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، حافی ننگے رہتے۔ وہ پاس سے گزرے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات؟ انہوں نے کہا جی ایسا لڑکا حرامی وہ کر رہا شرارتیں، اب کون اس کو کہے، سارے ڈرتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے، وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کانوں میں کچھ کہا، آپ چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کو سنبھالا، پاؤں دبائے وغیرہ، ہوش میں آیا۔ اس نے پوچھا یہ آدمی کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا تو جانتا بشر کو؟ انہوں نے کہا میں نے شہر کا بزرگ کا نام تو سنا ہے مگر مگرا نہیں کبھی۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی تھے، اور اس سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف یہ کہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے اور تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی زیادہ بات نہیں کیا، دل سے بات کہی کہ تو کیا حرکتیں کر رہا، تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک دن حساب دینا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہا، کانپتا رہا، اور 7ویں دن مر گیا۔ اس ایمان میں اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے ڈاکوؤں اور بدماشوں کو یہ نکیل ڈال دیتا، مگر ہو تو صحیح اندر، مانے تو صحیح اس بات کو۔ یہ ساری دنیا میں خرابی کا یقین جانے، جتنے مرضی علاج کر، گھر گھر یہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، خواندگی بڑھا دیں، کچھ نہیں، جتنا پڑھیں گے اتنے ہی بگڑتے جائیں گے۔ پڑھے بگڑے ہیں، جو ان پڑھ تھے نا، جو لوگ زیادہ عمر کے وہ جانتے، جب ان کے بوڑھے ان پڑھ تھے، بہت ان میں نیکی تھی، دیانتدار لوگ تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے۔ جب سے پڑھ گئے، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ ڈگریاں ہاتھوں میں، کارپوریشنوں کے وہ چیئرمین ہیں حرامزادے لوٹ کر، اب نیب ان سے پوچھتا پھر تو یہ پڑھنا لکھنا کوئی نہیں سنوارتا، یہ ایمان سنوارتا ہے۔ بے شک یہ ایک امی کے دل میں پیدا، ان پڑھ جو ہے نا اس کے دل میں بیٹھ گیا اللہ کے پاس جانا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو یہ بات آج کے سبق میں مولانا نے بیان فرمائی، میں نے ذرا آسان لفظوں میں آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ بات یہی ہے کہ عمارت ساری جو ہے نا دین کی، اس کی بنیاد صرف ہے کہ اللہ اور آخرت اور رسول پر ایمان پختہ ہو جائے، اس میں کسی شک اور شبہ کا دخل نہ، اور آدمی لرز اٹھے کہ ایسا خدا جو دیکھ رہا اس کے جہاں نہیں جانا۔ جی اگلا مضمون پھر بتا دینا جب پڑھے گا، اور شروع کریں درس۔ حضرت سیدہ تو نسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورہ الحشر کا 3 رکوع ہے، اس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر جان، ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اور اللہ سے خبردار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بلا دیا، انہیں اپنی بھی خبر نہ رہی۔ ایسے ہی لوگ در حقیقت گناہ گار اور نافرمان ہوتے ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے لوگ ہی صرف کامیاب ہیں۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے وہ جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، شاید وہ غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں آیا جو سچے مومن تھے، دل سے ایمان لائے تھے، ان کو نہیں زیادہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ زیادہ یہ مدنی صورتوں میں آپ پڑھیں گے نا تو ان لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، ان سے بات ہوتی ہے جو منافق تھے، ایمان لے آئے مگر پھر ہیلے بہانے سے دین کے احکام کو ٹالتے رہتے تھے،
جی چراتے رہتے تھے، شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کے لیے کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایسے کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لایا، دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، بن گئے ہو مومن، صحیح معنوں میں مومن بنو۔ اس لیے کئی جگہ تو کھول کر کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جو زبان سے دعوے کرتے ہو ایمان لانے کے، ایمان والے بنو۔ ایمان صرف زبانی دعووں کا نام ہے کہ آدمی منہ سے کہہ دے کہ میں ایمان لایا ہوں اور اس میں اس ایمان کا کوئی اثر نہ ہو۔ لذت ایمان فزائد از عمل، ایمان کی لذت یا مزہ تو اس وقت آتا ہے جب آدمی اس کو پریکٹیکلی کرے۔ آپ نے اگر یہ بات مانی کہ شاید میٹھا، کبھی چکھا نہیں، آپ کو اس ماننے سے کیا فائدہ ہو؟ لذت آئے گی شاید کی۔ تو اسی طرح اگر دین کو کہیں ہم کہ سچا ہے، اس میں ساری باتیں ٹھیک ہیں، کریں کرائیں کچھ نہ، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، مانیں کہ بہت قابل ڈاکٹر صاحب ہیں، نسخہ ان کا صحیح ہے، مگر وہ نہ خریدیں نہ بنائیں نہ کھائیں، کوئی آرام آئے گا؟ شفا ہوگی؟ تو جب لوگ دین سے یہ ٹھٹھا کرتے ہیں نا کہ اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اب اسی روگ میں مبتلا ہے نا کہ دنیا بھری ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں۔ ایک وصف کلمہ گو لوگوں کا ان میں نظر نہیں آتا۔ کرتوت ایسے ہیں، کردار ایسا ہے کہ یہود بھی شرمندہ ہیں۔ تم مسلمہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کافروں کو شرم آتی کہ یار ہم بھی کسی اصول کے پابند ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں، بعد میں صدر تک منہ کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، شرم کرو، اپنے اس دعوے کا کچھ خیال کرو۔ اتقوا اللہ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ تم کرتے ہو۔ زکوٰۃ کا کہا جاتا تم کہتے ہو مال کم ہو جائے گا، نماز کے لیے کہا جاتا تو سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے کہ پڑھتے تو تھے، اس زمانے میں تو کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ کلمہ کو نماز نہ پڑھے، صاف اعلان تھا کہ جو نماز چھوڑ دے سب مسلمان نا امید ہو جائے کہ یہ کافر ہے، پھر نہ اس سے کوئی تعلق رکھے نہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ۔ یہ علامت تھی صاف صاف حد فاصل کہ لائن ہی یہ ہے کہ جو کراس کر گیا نماز چھوڑ دی فقط کافر ہو گیا۔ اس لیے پڑھتے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا پڑھتے کیسے تھے؟ مومن شوق سے آتے تھے، اول وقت آتے تھے، جماعت پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، وہ تو ایسے ہوتے تھے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کے لیے بے چین ہوتا، مگر بے دین جو تھے کام کسالہ آتے تھے نا، بس پاؤں کی سیٹ سے آتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ شوق سے نہیں آ رہا ہے، کوئی کھینچ کر لا رہا ہے۔ اور نماز میں اللہ پاک فرماتا ہے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے، جان چھڑاتے تھے جلدی سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایمان کا دعویٰ اگر کیا ہے تو حیا کرو، دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے غضب سے بچ کر رہو۔ اتقاء بچ کر رہنے کو کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ اندیشہ جو ہے نا خطرے کا، اس سے بچنا انسان تو گزار جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، جو بچے ہیں مرغی کے وہ بھی جانتے ہیں کہ چیل آ گئی فوراً پروں کے نیچے چھپ جاتے۔ خطرے سے بچنا یہ فطری بات ہے۔ تو اللہ پاک فرمایا اتنا بڑا خطرہ کہ اعلان ہو رہا کہ آگ ہے جس میں ہمیشہ جلو گے، اس کا نہیں تم خیال کرتے؟ ایمان ہوتا تو لرز نہ جاتے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو بناتے بناتے یہاں عیاشی کرتے کرتے آگ میں پڑ جائیں اور پھر نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو، یہ خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ اس کا معنی یہ کہ تم مانتے ہی نہیں دل سے، جھوٹ بولتے ہو کہ تم قیامت کو مانتے ہوتے تو اس آگ میں پڑو نا، یہ دنیا کی آگ میں انگلی ڈالو۔ جیسے حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا کہ جب برا خیال کبھی آتا نا تو چراغ جل رہا ہوتا، انگلی اس پر کر دیتے، جب جلنے لگی فوراً وہ اپنے آپ کو کہتے اس چراغ کی لو جو ہے یہ آگ سے تو برداشت نہیں کرتا اور مجھے جہنم میں بھیج رہا جو 70 گنا ایسے تیز ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایمان کا دعویٰ کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بچو اس کے غضب سے، اس کی پکڑ جو ہے اتنی انا بطش ربک لشدید، اس نے جب ہاتھ پایا ڈالا نا بچاؤ نہیں ہوگا، کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اپنی جان کو روتا رہے گا، ڈر جا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیسی عمدہ بات قرآن نے کی کہ کل کے لیے فکر کر کے کیا کر رہا۔ سب فکر فردہ کو مانتے ہیں، دانا لوگ کے فکر فردہ، کل کی فکر کرو۔ اسی لیے یہ انشورنس ہو رہی ہیں، بینکوں میں لوگ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کہ کل بھائی کوئی مصیبت آ گئی، کچھ ہونا چاہیے پہلے، جب کوئی بات نہیں، غلط نہیں ہے، فکر ہے، اندیشہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابلے کو روز روشن شمع کافورین ہے، وہ بیوقوف جو دوپہر کے وقت چراغ میں ڈال کر گھی
اس وقت چراغ جلاتا، بیکار ضائع کرتا گھی کو۔ وہ احمق جو دوپہر کے وقت شمع کافوری جلاتا ہے، زود باشد کس بشب روغن نہ باشد در چراغ، تھوڑی دیر کے بعد جب رات آئے گی تو تیل تو ختم ہو چکا ہوگا، اب کہاں سے جلائے گی؟ جب وقت آیا جلانے کا اب ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے فکر فردہ کہ مستقبل کی فکر کرو، اس کو برباد نہ کرو۔ غد کہا کہ تم جانتے ہو کہ جیسے آج ہے تو کل کا جانتے ہو نا کہ رات آئے گی پھر کل آ جائے گا، یقین ہے نا؟ اللہ نے قیامت کو کل کہا کہ بالکل جیسے آج کے بعد کل ہے نا، اور تم شک نہیں کرتے اور اس کے لیے دن رات محنت کرتے ہو کہ کوئی سیونگ رکھیں۔ یقین جانو اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ جب مرو گے تو یہ سمجھ لو رات آ گئی، پھر دن آ جائے گا، تم اٹھ کھڑے ہو گئے۔ کل کے لیے فکر کرو کہ تم کیا آگے بھیج رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو، یعنی یہاں سے بھیجو گے وہی ملے گا۔ ذالک بما قدمت یداک، قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اگر نیکیاں بھیجی تھیں وہ بھی جمع، صرف اس پر میں نے منافع لگا دیا، 700 گنا اور لاکھوں گنا بڑھا کر تجھے دے دیا، ہے محنت تیری۔ اور اگر تو نے گناہ کیے تھے تو تیرے اپنے کرتوت ہیں تو تیرے سامنے آ رہے ہیں، میں ظلم نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، میری طرف سے نہ کہنا میں نے آگ بنائی اور یہ خون بنایا اور یہ پیپ بنائی، یہ سارے تو دنیا میں کام کرتا تھا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کھول کر سمجھا دی کہ جو کچھ بھی جہنم میں عذاب ہے نا وہ یہاں کی کرتوتیں ہیں۔ اگر خون کے دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اور فرشتے کنارے پر کھڑے ہوں گے پتھر لے کر، سر باہر نکالے گا، سر پر مارے گا، کچلے گا، پھر نیچے چلے جائیں گے، پھر وہ خون کا دریا یہی ہے، سود خور لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، اور منافع خور جو رمضان آیا اور چیزیں مہنگی کر یہ خون پی رہے ہیں اب، مگر نہیں سمجھتے۔ وہاں سچ مچ بنا دیا جائے کہ یہی خون تھا نا جو تم ڈونک بن کر پیتے تھے، پیو۔ زانی لوگ جائیں یہ اس وقت بدبودار گوشت کھا رہے ہوں گے، پاک صاف گوشت پڑا ہوگا نہیں کھا رہے ہوں گے، بدبودار کھاتے یہاں بھی ہیں کہ حلال بیوی نہیں حاصل کرتے، حرام کی طرف بھاگتے۔ یہاں تمثل ہی ہوگا، یہاں کی نیکیاں بدیاں شکل بن کر آ جائیں گی، حوریں بھی ہماری نوازیں ہی ہوں گی، دودھ جو ہوگا ہمارا علم ہوگا، لباس جو ہوں گے وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، یہاں کی نیکیاں۔ اس لیے کوئی شے نہیں کسی کو نہیں ملے گی یہاں کی ہوئی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اور ہر وقت دیکھو کہ آگے کیا بیچ رہے ہو، نیکی بیچ رہے ہو یا اپنی تباہی کا سامان بیچ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، دوبارہ دہرایا کہ اس کو معمولی نہ بات سمجھنا، یہ اعلان جو کیا گیا نا سرسری نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، ایک کان سے سنا نکال دیا، ڈر جاؤ، وقت آنے والا جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ اس کو کیا پتہ ہم نے کیا کیا، ہم خود بھول گئے ہیں، اللہ کو کیسے پتہ؟ فرمایا نہیں تم بھول جاؤ گے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے رہے اس سے وہ پوری طرح باخبر ہے، اس کو کوئی بات نہیں بھولتی، نہ کوئی مغالطہ لگتا ہے، وہ ریکارڈ لے آئے گا تمہارے سامنے، جو دیکھو گے تم کہو گے ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ دفتر کہاں سے نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی شے نہیں رہی جو اس میں درج نہیں ہے، کوئی چھوڑی نہیں بات، ہمارے دل کے خیال، ہماری آنکھوں کی چوریاں، ہمارے کانوں نے جو غیبتیں سنی سب درج۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو وہ کچھ کر کے گئے وہ سامنے ملے گا، ایک فرمایا لکھا آئے گا، دوسرا وہ سامنے تصویریں بنی ہوگی، نماز بھی آئی کھڑی ہوگی، خیرات بھی کھڑی ہوگی، اور قبر میں بھی آتا کہ جب آدمی میت جاتی ہے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہے بات، فرشتے پوچھنا شروع، ادھر نماز ہے، ادھر صدقہ ہے، ادھر روزے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا حساب کرتے ہو، اور برا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مار پڑتی۔ تو فرمایا خبردار رہو کہ اللہ کو پوری طرح پتہ جو تم کرتے ہو، اور جب جاؤ گے اس کے سامنے کوئی بات اس کو بھولی نہیں ہوگی، جانتا ہوگا کہ یہ کر کے آیا۔ اور اسی وجہ سے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں یہ سفارش کی جو گنجائش رکھی نا کہ شفاعت لوگ کریں گے، ٹھیک ہے اللہ نے ہمدردی کا موقع دیا کہ نیک لوگ جائیں، ان کو ترس آیا کسی آدمی کے بارے میں، وہ کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، مگر کہا میں نے یہ کھلی اجازت نہیں دی کہ نبی ولی جس کے لیے چاہے زبان کھولیں، جہاں جہاں یہ شفاعت کا مسئلہ کہا بیزنے اللہ کی اجازت سے، اور وجہ کیا بیان کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جانتا ان کا ماضی اور مستقبل اور حال سب کچھ، کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا ان کے کرتوت ہے، سارا ریکارڈ اس کو معلوم ہے۔ نبی کیا جانتے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ بتائے۔ اگر میں کھلی چھٹی دے دوں تو پھر دو صورتیں ہوں گی نا، یا تو ان کے کہنے پر سب بدماشوں کو چھوڑتا جاؤں، وہ بے خبری میں کہتے جا رہا میں چھوڑتا جاؤں، اپنی عدالت کو برباد کروں، یا ان کو جواب دوں کہ میں نہیں مانتا، پھر وہ شرمندہ ہوں گے، کیا رہے گا ان کے پلے قیامت کے دن، کہ اللہ نے اپنے پیاروں کی۔ اس لیے پہلے ہے کہ مجھ سے پوچھو
کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں گا کہ ہاں اس لائق ہے، معافی مل سکتی ہے اس کو، کچھ کہہ رہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وہاں سفارش وہ نہیں ہوگی جو دنیا میں سمجھتے ہو، کہ افسر نہیں بھی چاہتا، کوئی آدمی گیا، دوست ہے یار اثر رسوخ والا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا، پریشر ہوتا ہے. ایسا نہیں، للہ شفاعت دنیا، اس دن سفارش ساری کی ساری کہ اپنے بس کی بات ہے، کرنے دے نہ کرنے دے، کس کے لیے کرنے دے کس کے لیے، سارا اختیار اللہ کا ہو. اس کی مرضی سے بولیں گے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے، ورنہ زبانیں بند، کوئی نہیں بول سکتا. یہاں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، صفیں باندھے فرشتے اور جبریل کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، منہ نہیں کھول سکیں گے جب تک میں اجازت نہ دوں. فرمایا وہ ایسا دن ہوگا، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. پھر بھید کی بات بتا دی کہ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ قیامت کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرتے ہو نیکی بھائی. فرمایا نسیان و ذکر اللہ، جب اللہ بھول جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں رہتی کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے، اس نے ہمیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور دیکھ رہا کہ وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور یقیناً ایک دن پوچھے گا کیا کر کے آپ. جب یہ بات بھول جاتی ہے نا، فرمایا پھر کیا ہوتا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، واقعی خود فراموش ہو جاتے ہیں. دیکھ لیں یہ سب لوگ اپنے آپ کو بھول لیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس نے بوجھا. یہ فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آسمان کو یہ پیوند لگا رہے ہیں، مگر اس بارے میں بالکل اندھے جاہل ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں. خود مرد سے شادی کر رہا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر دی ہے، کسی چیز کو حلال حرام نہیں سمجھ، جانوروں سے بدتر، اپنے آپ کو بھولے، خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. اور اب ساری دنیا چیخ رہی ہے، یورپ بھی چیخ رہا ہے، اور روس کے وزیر صحت نے چرچ کانفرنس سے پادریوں کے اجتماع میں کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مدد کرو ہماری، کیونکہ روس میں ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، حرامی اولاد پیدا ہو رہی. ہونا ہی تھا جب تم نے وہ چیز ختم کر دی، جو شاخ تھی جس پر آشیانہ بناؤ، وہ ٹانی کر دی. اب اللہ برا دیا، قیامت برا دی، نبیوں کا انکار، تم نے دہریت کو بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں. پڑھاتے رہے 70 سال یونیورسٹیوں میں، اب بھی نہیں باز آتے تم کے لیے، تو کیوں پھر لوگ ڈرتے؟ جس کا جتنا قابو چلتا وہ حرام کرتا. اللہ نے کہا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو کیا بھولنا، انہیں اپنی خبر ہی نہیں رہتی. اسی بات کو نیک لوگوں نے کہا کہ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ رب کو پہچان لیتا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، بات تھی. اپنی جب آدمی حقیقت معلوم کرنا چاہتا نا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، یہ 3 سوال اپنے بارے میں جب کوئی آدمی سمجھدار معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں نہیں تھا اس دنیا میں کہاں سے آ گیا، پتہ چل جاتا ہے اللہ کا ایک خالق. کیوں آیا ہوں، پتہ چل جاتا ہے رسول کا کہ اللہ نے ہمیں خام خانی بنایا، ہدایت بھیجتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو. کدھر جاؤں گا یہ بھی پتہ چل جاتا کہ پھر ایک اور دنیا جہاں مجھے کھڑا کیا جائے گا. تو یہ اللہ جو ہے نا کوئی الگ بات نہیں، اپنی حقیقت جب انسان معلوم کرنے چلتا ہے تو اپنا آغاز پتہ چل جاتا ہے کہ شروع اس طرح میں ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنا دیا. کیوں آیا، اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے. کدھر جاؤں گا، آخرت. اور اسی لیے یہ دانا نے جو بات کہی کہ یہ کم وقت بیالوجی پڑھاتے رہتے کہ سمندر کے کنارے گیلی مٹی پیدا ہوا، اس میں جرثومہ پیدا ہوا، اسے یہ اس سے کیا صرف معلومات ہیں، اگر ایسا بھی ہوا تو صرف دماغ میں رکھ لیں گے، کوئی اس سے آپ کی عملی زندگی کا تعلق ہے نہیں. اس لیے وہ نیک آدمی یہ بات کہتا ہے خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. اس چکر میں کیوں پڑھا رہا ہوں کہ کیسے میں بنا تھا، جرثومے سے بنا یا بندر سے بنا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اب جانا کدھر ہے، وہاں کیا بنے گا. اللہ فرماتا ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ بھی یہودیوں کی بات ہے تو سارے اس میں، مگر یہود کا یہی حال تھا کہ نبیوں کی امت، کتابیں ان کے پاس، جیسے ہمارے یہاں قرآن مجید ہے، بالکل اہل کتاب، مسندیں بچھی ہوئی ہیں، لوگ فتوے پوچھتے ہیں، مگر اللہ کو بھول گئے. دنیا کماتے تھے، فتوے بیچتے تھے، حرام مال کھاتے تھے. مولوی سورہ توبہ میں سارا ذکر آتا. رسول اللہ کی مخالفت صرف اس لیے کہ گدیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ نے کہا ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کتابیں ہیں، فتوے ہیں، اللہ نہیں یاد. اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی خبر بھی نہیں دی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو بدکار بنتے ہیں. اللہ نے بالکل بیماری کی تشخیص کر دی کہ گناہ گار جب بنتا آدمی وہی بنتا جو اللہ کو بھول جاتا. جسے اللہ یاد ہے نا وہ گناہ گار بھی نہیں ہو سکتا.
وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ ٹھوکر کھائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کی اور گناہ گار کی مثال اسی طرح دی کہ مومن ہے اس کی آنکھیں درست ہیں، کبھی ہو سکتا ذرا نظر بند ہوگی، ٹھوکر کھا گیا، مستقل نہیں بند ہوتی ہوتی، کافر کی ہمیشہ بند ہے۔ وندہ مومن وقتی طور پر چندیا سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، مگر وہ فوراً سمجھ لے گا، اسی وقت سے یاد آئے گا کہ میں یہ کیا کر گیا، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائمی گناہ گار نہیں ہوتے۔ اذا مسم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر انہیں کبھی شیطان چھو جاتا ہے نا، دشمن جو ہوا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی کہ ہم سے تو یہ غضب ہو گیا، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہی بازار میں جا رہا تھا، روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں، تو ایک عورت پر نظر پڑی، وہ خوبصورت نظر آئی، شیطان ساتھ ہے، اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، دیکھتا ہی چلا گیا، آگے گلی میں ایک ہڈی یا کوئی شیشہ جو تھا دیوار سے باہر تھا، اس سے ٹکرا گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، مگر اسی وقت خیال آ گیا کہ بہت ظلم ہوا، برے کام میں لگا ہوا تھا، دنیا میں نتیجہ برا نکلا، حضور کی خدمت میں روتا آیا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ جنہیں ذرا کوئی لغزش ہوتی ہے پھسلتے ہیں، مگر سنبھل جاتے ہیں، روتے ہیں اپنی کرتوت پر، اللہ انہیں معاف کرنے والا، ایسے لوگوں کو بخشتا اللہ۔ باقی جو کہا کہ مرتے دم تک کرتے ہیں اور جب موت آتی پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، لیسا توبہ، سورہ نظر، ہم نہیں پھر ان کی توبہ قبول کرتے، پھر توبہ کا وقت رہا تو اللہ کہتا اولئک هم الفاسقون، حسر کر دیا کہ بدکار آدمی جو نا اس کی آپ تشخیص کریں، نفسیاتی تجزیہ کریں، آخر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کو بھولا ہوا، ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ نہیں یاد رہا۔ اب یہ بات کہی کہ کوئی یہ سن کر نہ کہا کہ چلو جی جینا ہی ہے نا، یہاں کوئی غریب رہتا، کوئی امیر، دوزخ بھی تو زندگی ہے نا، وہ کوئی بات نہیں، ڈگری کا تھوڑا سا فرق ہوگا، جیتے تو وہاں بھی ہم وہیں رہ لیں گے، جیسے کئی حرامی مراسی کہتے ہیں وہاں حقہ پیا کریں گے، جنت والوں کو تو وہاں آگ ہی نہیں ملے گی، یہ حقے کو ترسیں گے۔ یہ خبیث جو ہے ان کو اللہ کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، بے وقوف ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آگ میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے وہ برابر ہی ہیں، جیتے ہی ہیں دونوں؟ اگر ایسا تو دماغ سے خیال نکال دو، دوزخ میں جینا کوئی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، ایک فکر میں نہ مرو گے کہ جان چھوٹے، نہ جینے کا لطف ہوگا، ہر مصیبت ہوگی، مرنے کو چاہو گے دعائی دو گے کیا موت آئے موت آئے، یا لیتا کانت القاضی، ہائے موت آئے میرا قصہ، فرمایا اب مانگتا رہے موت بھی نہیں آئے گی اور تیری جان نہیں چھوٹی۔ فرمایا جنت میں جانے والے اور دوست کی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک ہی قصہ ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں گئے کامیابی دونوں نے پائی، وہ جیت گئے، نعرے لگائیں گے کہ ہم اول آ گئے، انعام ملیں گے۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ جب ان کا ذکر کر دیا یہ سب کچھ پا گئے، اس کا الٹ کرو کہ جو دوزخ میں گئے وہ نامراد ہو گئے، انہیں کچھ بھی نہ ملا، دنیا بھی برباد اور وہاں بھی کبھی کسی نفع کا نہیں وہ خیال کر سکتے۔ چیخیں، قرآن پاک میں آتا کہیں گے کہ ایک دن ہی اللہ تھوڑا سا عذاب کم کر دے، فرمایا نہیں، کوئی نہیں سنی جائے گی، تمہاری اس بکواس پر کان بھی نہیں دھرا دے گی۔ اب آخر میں جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا کہ پہاڑوں پر اتارا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری نوٹس دیا ہمیں کہ جہاں تک سمجھانے کا تعلق تھا نا، میں نے کسر پوری کر دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایسی کتاب اتاری ہے قرآن کہ تم تو انسان ہو، اتنی سخت مخلوق ہے پہاڑ، ان پر اگر اتارا جاتا تو وہ بھی خدا کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ شرم دلائی ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے نہیں درست قرآن سنتے ہو، آیتیں سنتے، نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ تم توبہ کر کے اٹھتے ہو، اس سے ذرا اندازہ کر لو کہ تم اتنے لا علاج مریض ہو چکے ہو کہ پتھروں سے بدتر ہو۔ اور یہ بات کئی بار قرآن نے دہرائی ہے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اور قرآن سے بھی ان میں سوز و گداز نہیں پتہ، نرم نہیں ہوتے، بالکل کانپتے نہیں، وہ نامراد ایسے مریض ہیں کہ ان کے لیے لکھ دو کہ یہ لا علاج ہے، ہسپتال سے ان کو نا نکال دو، اب ان کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا اس قرآن کو تو ہم پہاڑ پر اتارتے، خاشعن، اسی وقت نیچے دب جاتا، متصدعن، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا من خشیت اللہ کے خوف سے۔ اور واقعی اس میں بجلیاں گرجتی، اس کی ایک آیت پڑھتے ہیں، دو چار میں نے پڑھی، بجلیوں سے زیادہ ان میں کڑک اور گرج ہے، للکار رہی ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت سامنے آ رہی ہے، جہنم بھڑک رہا اور اس میں تم جانے والے ہو۔ اس کے بعد اگر اللہ پاک فرماتا کوئی ایسا نہیں ہوتا، نہ رسول پاک کا کوئی قصور ہے، نہ قرآن میں کوئی کمی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں اتار سکتے۔ یہ اتنا اعلیٰ قرآن اتار دیا کہ اگر پہاڑ پر بھی اترتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔
مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی تو شرم دلاتے ہیں مجھے اور آپ سب کو شرم دلاتے ہیں کہ آپ لوگ توبہ نہیں کرتے، بعد نہیں آتے، تانے چڑکاں تیں سر پارے تے سنگ ہوے ٹل جائے، پتھر ہوگا نا وہ بھی پانی پانی ہو جاتا، تو انسان ہے، اتنے تیرے پر الزام ہے اللہ کی طرف سے، اتنی فرض جرم ہے تیری، تانے چڑکاں تیں سر پارے تے سنگ ہوے ٹل جائے، پتھر ہوتا تو پانی ہوتا مگر تو نہیں ہوا۔ قرآن بھی سنا، حدیثیں بھی سنی، جمعے کے بعد بھی سنے، اسی طرح بے شرم اور بے حیا رہا، ٹیٹ بنا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تو کہہ نہیں سکتا کہ اللہ نے سمجھانے میں کوئی کمی چھوڑی تھی، قرآن جیسی کتاب اتاری جس کو سن کر پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ہو گئے جن کے اندر ذرا بھی صلاحیت تھی نا۔ اس سے وہ بات سامنے آئی جو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ یہ نہ کہو کہ اس عالم کی تقریر میں کوئی قصور ہے، قرآن میں کوئی قصور ہے، نہیں، دو چیزیں چاہیے اثر کے لیے کہ جو ہے فاعل کوئی کام کر رہا اس میں بھی ہو صلاحیت کے اثر کر سکے، آگے جو ہے نا دوسرا اس کو قابل کہتے ہیں اس میں بھی قبولیت کی کوئی ہو نا صلاحیت، کوئی ہے ایسا مادہ کہ وہ اثر لے سکے، اگر اس میں ہی نہیں کیا قصور ہے اس کا فاعل کا؟ تو فرماتے ہیں کہ بارش باراں کے در لطاف تبش خلاف نے، بارش کے پانی کے بارے میں کسی کو اختلاف ہے کہ وہ بہت طاہر ہے، طہور ہے، قرآن پاکیزہ، باراں کے در لطاف تبش خلاف نیز، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خس، باغ میں اسی بارش سے پھول اگتے ہیں، اور جو جنگل اور ویرانے ہیں کلر زمینیں وہاں کانٹے والے بوٹے اگتے ہیں۔ قصور زمینوں کا ہے، بارش ایک ہی ہے، قرآن ایک ہی ہے، کچھ نے سنا بدل گیا، دل ان کے بھی پہاڑوں کی طرح سخت تھے، جانور بنے ہوئے تھے، بدترین لوگ تھے، مگر قرآن نے ان کو بدل دیا، ایسے بدلے کہ فرشتے ان کے وضو کے پانی کو اپنے لیے تبرک سمجھے، بشری تھے نا وہ، بعض آ گئے، نیک ہو گئے، چھوڑ دیا سب کچھ، بڑے بڑے لالچ دیے گئے۔ عبداللہ بن فرح الجزامی کیسر روم نے کہا دربار میں بلا کر کہ تم ان علاقوں میں سردار تھے، اگر تم اسلام چھوڑ دو میں ساری سلطنت کا کمانڈر ان چیف بنا دوں گا۔ اس نے کہا کیسر تو جو یہ پیشکشیں کر سکتا، تجھے اگر اس دین کا پتہ ہوتا جانتا کہ جنت کی ایک نعمت کے مقابلے میں یہ ساری زمین کی دولت اور خزانے کچھ نہیں ہیں۔ اس نے اس کے سامنے پھر دیگ منگوائی، اس میں تیل جو تھا ابلنے کے لیے چھوڑا، جب وہ جلنے لگا سامنے لوگوں کو ڈالا اور ہڈیاں ان کی گل گئی، اس نے کہا اب بھی باز آ جاؤ، انہوں نے کہا یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے جس کا آگے سامنا۔ تو پہاڑ اللہ فرماتا پہاڑوں پر اترتا یہ قرآن ٹکڑے ہو جاتے، مگر ظالموں تم نے قرآن سنا تم پر اثر نہیں ہوا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ جو مثالیں دیتے ہیں پہاڑوں کی، یہ تمہیں چوکنا کر کے بیماری اپنی کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے یار ٹی بی تیسرے سٹیج پر جا رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے تو نوٹس، اللہ کہتا میں جو کہتا ہوں تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ مثال اسی لیے دی ہے کہ شاید اب بھی تم اپنی حالت پر غور کرو کہ واقعی ہم اتنے بیمار ہو چکے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید لوگ سوچ بچار کریں اور انہیں عقل آ جائے اور اب بھی سنبھل جائیں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے دے یہ کلام پاک جو رمضان شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رمضان میں اتارا، اب اس کی تشریح ہم لوگ کرتے ہیں کہ سارے کا سارا آ گیا، بیت العزا ایک مقام ہے پہلے آسمان پر، پھر کس بار اترتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تکلف ہے، اس بناوٹ کی نہیں کوئی ضرورت۔ یہی ہے جیسے بارش کا پہلا قطرہ اترتا تو رحمت تو شروع ہوگی، چونکہ اس مہینے میں رسالت مآب علیہ السلام غار حرا میں بیٹھے تھے، جبریل امین اس کی ایک رات میں آئے، قرآن کا پہلا ٹکڑا اترا، رحمت کی بوندیں اتری، یعنی نازل کرنا شروع کیا، اور وہ رات اتنی عزت پا گئی، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کی قدر و منظر دیکھے کتنی شان والا ہے کہ وہ رات جس میں اس کا پہلا ٹکڑا اترا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، برابر نہیں کہا 1000 مہینے سے بہتر، خدا جانے کتنی بہتر، ہزاروں گنا بہتر ہے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں پوری محنت کرو، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جیسے روزہ ہے، رات کا قیام ہے، اسی طرح ایک نعمت اس مہینے میں لیلۃ القدر، اس کی تلاش کرو، تمہیں ملے نہ ملے اللہ نے مخفی رکھا ہے، مگر ہم اگر اس کثرت سے کھڑے ہوں رات کو کہ اللہ رات تو تجھے معلوم ہے، مگر ہم سائل ہیں، سوالی کھڑے ہیں دروازے پر، ہماری جھولیاں بھر دے، وہ اپنے ہماری نیت کے مطابق اجر دے گا، اس کے پاس کوئی کمی ہے۔ ڈھونڈنا چاہیے،
باقی نیک لوگ جو ہیں وہ تو یہاں تک چلے گئے کہ ہم تو اس لیلۃ القدر کو بھی نہیں تلاش کرتے، وہ تو کہتے ہیں اللہ کے بندو اے خواجہ چمی پرسید شب قدر نشانی، جناب آپ شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے ہیں؟ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر عقل ہوتی تو تیری زندگی کی ہر رات شب قدر ہے۔ یہ موتی ہیں جو گم ہوتے جا رہے ہیں، اس وقت قدر معلوم ہوگی جب اللہ کی عدالت میں کہ ایک رات میں کھڑے ہو کر 11 نفل پڑھ لیتا، 11 نہیں 2 ہی پڑھ لیتا، حضور نے فرمایا جتنی دیر میں بکری دوہی جاتی نا اتنی دیر ہی فجر سے پہلے تو کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ غافلوں میں سے نہیں ہے، یہ گھوڑے بیچ کر نہیں سویا، پتہ ہے کہ اللہ کو وہ حساب دینا، لوگ سوئے ہیں اور یہ بیچارہ کھڑا معافیاں مانگ رہا، بلا سہار ہے ہم جس تک سحر کے وقت معافیاں مانگے۔ میں آوازیں دیتا رہا، اپنا عرش چھوڑ کر آیا نیچے آسمان کے کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا، مگر تو نے کوئی خیال نہ کیا۔ اور صدر مملکت آیا، تم سوئے رہے، کیا ہے حیثیت ان صدروں کی؟ اللہ کے فرمایا میں عرش عظیم کا مالک، اور جب تیسرا ایسا رات کا باقی ہوتا میں آپ آتا ہوں، خود چل کر آتا ہوں کہ کوئی ہے مانگنے والا، تم نے وقت گنوا دیا۔ تو ہے تو واقعی یہی بات کہ ایک سانس ہمارا جو ہے نا گوہر ہے بے بہا، ایسا موتی ہے کہ اس کا کوئی مول نہیں، کوئی قیمت نہیں، مگر برباد کر رہے۔ پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کی کچہری میں کھڑے ہوں گے کہ تھوڑا سا وقت تھا، اگر اچھے طریقے سے گزار لیتے تو ابدی سلطنت ایسی بادشاہی کہ پھر اس کا خاتمہ ہی نہیں، اور دنیا کی بادشاہت میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جب اس حدیث پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو بالکل خوشی سے وجد کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جنت میں آئے گا نا جل بھن کر، اس کو بھی اللہ کہے گا کہ تمنا کر، وہ اپنے دل میں چاہ کہ کتنا علاقہ چاہتا، اس کے ذہن میں آئے گا کہ زمین بڑی، انڈونیشیا سے اور آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، وہ زمین جتنی مل جائے نا مجھے جنت، اللہ کہے گا وہ بھی دی اور اس کے ساتھ 10 زمینیں اور دی۔ یہ رقبہ اس کا ہوگا جو ادنا ترین امتی ہوگا۔ باقی جو اول درجے کے لوگ ہیں فردوس میں، ان کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی سلطنتوں کے مالک ہوں گے، مگر اس کے لیے درکار وہی شاید جس کا مولانا نے ذکر کیا، ایمان۔ اگر کوئی مانتا ہی نہیں ان باتوں کو، اس کے لیے سب یہ باتیں فضول ہیں۔ جس نے مان لیا اس نے کان کھودنی شروع کر دی اور کان میں سے موتی برآمد چلی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ حقیقت علم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ مکرمی و محترمی السلام علیکم۔ گزشتہ برس ماہ رمضان مبارک میں الائیڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا، الحمدللہ وہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ ماہ نزول قرآن کی بابرکت ساعتوں میں اسی سلسلے کی 13ویں محفل انشاءاللہ العزیز مؤرخہ 3 نومبر جو آ رہا 2004 بروز بدھ دوپہر 12:30 بجے CPC روم آپریشن تھیٹرز میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ممتاز عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب لیکچر دیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ موضوع حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، سورہ لقمان 2 رکوع۔ الداعی الی الخیر پروفیسر ڈاکٹر A.G. ریحان، پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج۔ نوٹ: نماز ظہر محفل کے اختتام پر جامع مسجد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں باجماعت ادا کی جائے گی۔ تو 3 نومبر کو انشاءاللہ بدھ کے دن 12:30 بجے CPC روم میں میرا درس ہو رہا سورہ لقمان کے بارے میں۔ کوشش کریں دوست کہ اس میں شریک ہوں۔ اللہ ڈاکٹر صاحبان کو بھی اجر دے، مزید توفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اللہ کے دین کا خیال رکھتا تو بہت مبارک ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اور اس کی توفیق بخشے۔ جی، تحریک اسلامی کے مرکز میں بننے والی مسجد، مدرسہ جات، ڈسپینسری اور دوسرے اداروں کی عمارات زیر تعمیر ہیں۔ اس فنڈ میں اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تحریک اسلامی کے کارکنان لازماً توجہ کریں کہ مرکز کی طرف سے ان پر پابندی ہے کہ اپنی زکوٰۃ تحریک کے فنڈ میں جمع کرائیں۔ یہ اعلان آپ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تحریک کے ساتھی تو لازماً یہ کریں اور دوسرے ساتھی بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ یہ مرکز جو تعمیر ہو رہا ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ روشنی کا ایک منار بنائے، بچوں اور بچیوں کے اگر یہ اسکول اور کالج بن جائیں الگ الگ اور لائبریری قائم ہو جائے، تحقیقی ادارہ ہو جائے، تو بڑی دیرینہ خواہش ہے آئندہ نسل میں کچھ ایسی ٹیمیں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ کام ہے دینی لوگوں کے کرنے کا، جس کو یہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے بہت سا حصہ اس کو بھی دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خرچ کی زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف ہوگا۔ ماسٹر صاحب کو دے کر نا آپ صاحب کو رسید لے لیں
جی اللہ اکبر. جی فطرانے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کو کریں نا فیصلہ. جو تو باتیں ہیں نا کتابوں میں اس وقت آپ نے مقرر کی اس کو تو لیں تو پھر تو 2.25 کلو گیہوں بنتا ہے نا. مگر آج 2.25 کلو گیہوں اگر بیچیں ہیں تو صبح اور شام کا کھانا کوئی آدمی اسے کھا سکتا ہے. معمولی سے معمولی بھی کھائے تو کیا 10-15 روپے یا 35 روپے میں ایک وقت کا بھی مشکل سے کھا. ہاں بہتر تو وہی بات نا جو اللہ نے قرآن میں کہی کہ طعام و مسکین ہونا چاہیے. جتنا تم آپ کھاتے ہو اوسط درجے کا اس کا اندازہ کرو کہ صبح شام اگر کھاؤں میں کہیں تو کتنے پیسے لگے. اتنے تو ایک مسکین کو دینے چاہیے. ہاں اصل میں تو مسئلہ یہ ہے. ہاں چلو 50 روپے اگر ہیں 25 ہے تو مشکل بات. وہاں جا کر بیٹھتے ہیں نا روٹی مانگتے ہیں اور سے پلیٹ. چلو ایسا ہی ہونا چاہیے. جو تو غریب ہے نا وہ تو تھوڑا بھی دے دیں کوئی بات نہ تو ان بیچاروں کا تو اپنا گزارا ہے. جو دے سکتے ہیں وہ ہمت سے کام لیں زیادہ دینے کی کوشش کریں. اب رانا شوکت صاحب نے دیکھا نا انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ فدیہ جو ہے روزوں کا بیمار ہے نا اٹیک ہوا اس کو 2 مرتبہ. تو میں نے کہا بھائی جتنا تم کھاتے ہو نا صبح شام. اس نے پھر خود ہی نا روتائی صاحب 200 روپے ایک دن کا اور 6000 روپے 30 دنوں کا دے دیا. اللہ نے انہوں نے دیا. یہ جیولرز ہیں تو چلو ہمت کی بات ہے. جتنا کوئی دے گا اس کے لیے نفع یہ نا کوئی زائد نہیں ہوگا اللہ کے بینک میں چلا جائے. ویسے مسئلے کی حد تک تو یہی بات کہ گندم جو ہے وہ 2.25 کلو جائے. جی ابھی سے دیا جائے. اگر کوئی غریب نظر آتا دے دیں. عید کے دن کریں انتظار کریں دے دیں. 2.5 کلو تو دوسری جنسوں میں سے ہے نا. گندم جو ہے نا اس کا صحیح یہی ہے کہ نصف سا ہے. اعلیٰ 2 جو ہے نا سا یہی آپ نے پڑھا حدیثوں میں یہی آتا. ہاں جی اور کوئی بات ہے تو پوچھ لیں. احادیث میں حافظ اقبال صاحب اس کو ذرا واضح کر دیا گیا کہ لوگ کہیں اس کو گم ہی نہ کر دیں. ورنہ یہ کوئی الگ بات نہیں ہے. اللہ تقدیر پر جو ایمان ہے نا یہ کوئی الگ مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی اس کی حقیقت کو سمجھ جائے نا یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے. اللہ کو جو مانتا ہے نا اگر وہ یہ مانے کہ اس کو کل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرے گی اس کی مخلوق تو ایسا اللہ نہیں. وہ تو جاہل ہے. اس کے تقدیر کی دو ہی تو ہے نا اصل میں جڑیں کہ یہ مانا جائے کہ آئندہ کے بارے میں اللہ سب کچھ جانتا. باقی مخلوق کے بارے میں بھی اور انسان کے بارے میں یہ جبر نہیں کہ کروائے گا یا اس کو کرنا پڑے گا. یہ جانتا کہ اپنی مرضی سے یہ کرے گا. یہ علم اس کو ہے. جیسے حکومت کی ایجنسیوں کو پتہ ہوتا کہ یہ جو بم دھماکہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ کام کریں یہ کوئی سازش کر رہے ہیں کر وہ آپ ہی رہے ہوتے ہیں. حکومت نہیں کروا رہی مگر وہ خبر رکھتے ہیں. اللہ بھی اپنی دنیا کے بارے میں نہ جانے کہ کل کیا ہونا تو عرش سے لے کر اسرات تک ازل سے ابد تک کائنات کو سنبھال سکتا. اسی وقت تباہ ہو. اس لیے ایک تو تقدیر کے مسئلے کا حصہ ہے وہی جو ہم مانتے کہ اللہ ہر شے کو جانتا. اس کا ہی ایک جز ہے کہ وہ آئندہ کو بھی جانتا جو ہونا. دوسرا اس کی قدرت مطلقہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ اس کے قابو سے باہر ہیں لوگ کہ اگر گناہ کرتے ہیں تو کوئی کہے پھر اللہ بے بس ہے. کئی نامرادوں نے یہی نتیجہ نکالا فلسفیوں میں یار اللہ کو کیا پوجنا اس نے نبی بھیجے وہ تو ہار گیا. نبیوں سے دنیا ٹھیک نہیں ہوئی شیطان جیت گیا. اور کل پرسوں میں نے پڑھا برطانیہ کے ایک فوج میں افسر ہے جس نے کہا میرا نام شیطانیہ فرقہ میں رکھو اور مجھے اجازت دو شیطان کی پوجا کر. باقاعدہ وہ پوجا کرتا رسمیں ان کی فرقہ بن گیا. انہوں نے کہا جیتا تو شیطان ہے نبی تو ہار گئے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں نا اس لیے نہیں کہ اللہ بے بس ہو گیا وہ ان کو روک نہیں سکتا. اس کی قدرت ہے کہ ان کو جب چاہے روک دے مگر اگر وہ روکے تو پھر امتحان کیا ہوگا. تقدیر میں دوسری بات جو سمجھائی جاتی وہ کہ جانتا بھی ہے کیا کریں گے روک سکتا بھی ہے اور اگر روکتا نہیں تو یہ وجہ نہیں کہ خوش ہے یا ان کاموں کو پسند کرتا. وہ آزمائش ہو رہی بندوں. یہ جو نا کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے اس لیے بندے اگر نیکی کرتے ہیں بدی کرتے ہیں یہ بھی اس کے اذن سے اس نے پرمیشن دی ہے کہ نیکی بھی کر سکتے ہیں بدی ورنہ ہے یہ زبردستی نہیں خدا سے انہوں نے چھین لیا اختیار کہ وہ منہ دیکھتا رہ گیا اور یہ کرنے لگے. اپنی مرضی سے اس نے آزمایا ہے کہ نیکی بھی کر سکیں بدی بھی کر سکیں پھر انعام لیں یا ثواب.
یہ دو باتیں ہیں حافظ صاحب جن کو اصل میں تقدیر کہتے ہیں. بیان کرنے میں لوگ جیسے مرضی کہیں, مسئلہ تو اتنا ہی تقدیر کیا پلاننگ کہ اللہ اس دنیا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کیا ہوگا, کرواتا نہیں, لوگ خود کریں گے مگر جانتا ہے کہ یہ نیکی کرے گا, یہ بدی کرے گا. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اس کے بس سے باہر نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ خالق شر پھر اور ہے, جیسے ایرانی بن گئے کہ یار نیکی کا بنانے والا معلوم ہوتا کوئی اور ہے, بدی کا اور ہے, اس لیے دونوں کی ٹکر ہے, بدی والا جیت جاتا. فرمایا نہیں, شر اور خیر دونوں اس کے اختیار میں ہے, وہی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بدی کرنا چاہتا کر لے, مگر اس سے راضی نہیں ہوتا, کہتا کہ میں کفر کو ناپسند کرتا ہوں, انجام دوزخ. اور اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا اس کا راستہ بھی چھوڑ دیتا. یہ دو باتیں خود اللہ کے ماننے میں داخل ہیں. اس کو ذرا کلیئر کر دیا کہ لوگ شاید بھول ہی جائیں, والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ, کہ دنیا میں جو اچھی بری باتیں ہو رہی ہیں سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں, کرواتا نہیں, نہ ان پر راضی ہے, نیکی پر خوش ہے, بدی پر ناراض. جی ورنہ یہ الگ کوئی عقیدہ نہیں. اب اللہ کو جن امتوں میں نے بھی مانا ان کو ماننا پڑا, صرف مسلمان نہیں دوسروں کو. اللہ پر ایمان میں یہ لازمن چیزیں, اگر ایسا ہی خدا کو مانیں تو اپنے جہان کے بارے میں جانتا نہیں خدا ہی سنبھال سکتا. اگر وہ بے بس ہے ایسا عاجز خدا بھی نہیں بن سکتا. اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں, تقدیر صرف ان چیزوں کو ماننے کا نام, باقی جو نا کرتے کراتے بندے خود ہی اس کا نتیجہ بھگتیں گے. اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کرو, نہ یہ ہے کہ کرواتا ہے. بس شیخ الاکبر کا حوالہ میں دیتا رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن بندوں نے یہ عذر کیا نا کہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تو جانتا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا تھا, اللہ کہے گا میں اس لیے جانتا تھا کہ تم نے کرنا تھا. فکرہ اٹھ کر کہو تم نے نامرادو نماز پڑھنی ہوتی تو میں جانتا پڑھنی, جب سمجھانے کے باوجود تم نے نہیں پڑھنی تو میں غلط جانتا. یہ تو میرا علم ہے کہ میں جانتا, کرواتا تو نہیں تھا. ہاں بات یہی ہے. اب اور کوئی بات ہے تو پوچھیں, بڑی خوشی کی بات ہے. اور اعلان ہو گیا اجتماع کا کہ اگلا اجتماع انشاءاللہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 21 نومبر. اعتکاف کا عشرہ 21 رمضان سے شروع ہوتا ہے یا 20 رمضان سے. اب رمضان المبارک انجام کو پہنچ رہا اور عشرہ آخری شروع ہو رہا. یہ مسئلہ بھی عملی ہے, بالکل سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 20ویں روزے کی شام کو نا مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں, 21ویں رات سے پھر وہ اعتکاف شروع کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. صحیح جو ہے نا حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھتا ہے. فجر سے اعتکاف شروع ہوتا تھا. اب اس کو کچھ ائمہ نے تو یہ سمجھا کہ وہ 21ویں کی فجر, 21ویں رات گزر گئی, روزہ رکھ کر آئے, فجر کی نماز پڑھی. ذکر فجر کا, شام کا ذکر کسی حدیث میں نہیں, یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. یا تو یہ کریں 21 کو بیٹھیں. پھر اس سے سوال پیدا ہو گیا کہ اگر 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوگی تو آپ تو محروم رہ گئے. کوئی جواب نہیں ان کو آیا. امام احمد بن حنبل دوسروں کو لفظ پر تو جم گئے کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے, مگر اس کا جواب نہیں آیا. اس کا جواب پھر صحیح وہی ہے جو اس دور میں تقریباً علماء مان گئے. بریلویوں میں نے لکھ دیا, دیوبندیوں میں لکھ دیا, اہل حدیثوں نے بھی لکھ دیا, اور علامہ سندھی نے پوری بحث کر کے حاشیہ بخاری میں لکھا تھا کہ تم کیوں 20 کی فجر کو نہیں بیٹھتے, فجر بھی ہو جائے اور 21ویں رات بھی صرف ایک دن ہی بڑھتا نا. تو صحیح یہی بات ہے. اب اس پر تقریباً سارے گروہوں کے علماء جو ہے نا رسالے لکھ رہے ہیں, وہ مان گئے کہ 20 کی فجر پڑھ کر پھر نہیں جانا, یہاں ہی بیٹھ جانا, اپنا حجرہ وغیرہ بنا لے, اعتکاف کے لیے فجر پڑھی اس میں بیٹھ گئے. تو 20 کی فجر کوئی نہ شروع کرنا. اس پر آپ ذرا واقعہ سن لیں کہ بعد میں تو ٹھیک وہ گمراہ ہو گیا. حکیم نور الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ بنا نامراد, مگر پہلے وہ عالم تھا, بڑا اہل حدیث عالم تھا. مدینہ منورہ میں جا کر اس نے حدیث پڑھی, قابل آدمی تھا. تو وہاں جب وہ پڑھتا تھا نا تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے مکہ میں مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی سے یہ بات کہی کہ آپ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ 20 رمضان کی فجر کو کریں. جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی بات تو تیری ہے ٹھیک, مگر ہم دنیا کی مخالفت نہیں کر سکتے. سارے بیٹھتے ہیں شام کو, ہم کیا کریں, لوگ کہیں یہ نیا ہی مسئلہ نکالا, ڈر گئے. مگر وہ کہتے ہیں انہی دنوں میں جو ہمارے استاد تھے نا مدینہ منورہ میں, وہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے, بڑے عالم تھے, عبد الغنی مجدی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تشریف لائے. انہوں نے درس دیا, لوگوں نے سوال کیا, تو انہوں نے حوالے بھی بہت دیے کہ فلاں عالم نے بھی یہ لکھا 20 کا. تو میں نے کہا مولانا رحمۃ اللہ آپ ڈر گئے. مجدی صاحب نے ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا. کیا بگڑ گیا ان کا مسئلہ جب پتہ چل جائے, کیوں نہیں آپ لوگ بتاتے, اس میں کیا نقصان ہے کہ ایک دن اور بڑھ جائے گا, اچھی بات. 20 کی فجر کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب بیٹھ جانا چاہیے.
بالکل صحیح ہے. یہ مولانا نذیر احمد صاحب نے مرحوم نے اللہ رحمت فرمایا جو مشکات کی شرح لکھی اس میں بھی اعتراف کیا کہ صحیح حل تو اس حدیث کا یہ ہے. اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے علاؤ سنن میں کہ 20 کی فجر کے علاوہ اس حدیث کا کوئی حل نہیں سمجھ میں آتا کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے ظہر. شام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا. جو کہتے ہیں شام کو آج کہیں نہیں لکھا کہ رات وہاں ہونے گزاری اپنی طرف سے گھٹتے ہیں. وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جا بیٹھتے یا وہ 21 کی لے لو 21 کی رات گم کر لو یا 20 کی بیٹھ جاؤ تاکہ آرام سے سارے مسئلے حل ہو. نہیں آخری اشرائی مگر اس کے ساتھ سے نا مقدمے جیسے وہ شام کو آ جاتے ہیں نا یہ شام کی بجائے ایک دن پورا پہلے یہ مقدمہ سمجھیں تیاری جیسے وضو کر لیتے ہیں نماز کی. جی اس دور میں پھر کیا کریں امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے اس دور میں جب حافظ صاحب انہوں نے حالات خراب دیکھے اب تو بہت قیامت آئی ہوئی ہے. اس لیے اگر کسی مسجد میں اچھا انتظام ہے پردہ ہے پانی وغیرہ تو کوئی خطرہ نہیں بیٹھیں مسجدوں میں مگر اگر گھر میں بھی بیٹھ جائیں تو کوئی بات وہ بھی نیک لوگوں کی رائے ہے ثواب لے لیں ایسی کوئی بات. ایک عالم تشریف لائے اب کتابیں بھی لکھی انہوں نے غلام مصطفیٰ ظہیر تازہ لکھی ہے زبیر علی ظہیر اہل حدیث ہیں تو میرے پاس لے آئے عبد المنان راسخ انہوں نے بیٹھتے بدتمیزی ایسی کی کہ عبد المنان نے بھی توبہ کی اور معافی مانگی بعد میں وہ بھی بعد میں کہتے ہیں پچھتاتا رہا. بیٹھتے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں نے کہا یار ایسے آدمی کو لائے تھے اختلاف ہو سکتا آدمی کہہ سکتا ان کی ایسی بےہودگی. اس نے ایک رسالہ لکھا تھا اعتکاف پر کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا عورتیں نہیں بیٹھیں. اس میں ایک روایت لکھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا مسجد میں خود خطوط بدانی میں نے کہا منار میں بیٹھی ہوئی تھیں. روایت کے الفاظ ہیں نا کہ مسجد حرام پاس ہی تھی کعبہ کی مسجد وہاں نہیں آئیں الگ خیمہ لگوایا ہوا تھا. یہ تو امام ابو حنیفہ کے حق میں جاتی تھی بات کہ وہ مسجد میں نہیں آئی لوگوں سے پردے کے طور پہاڑ کے دامن میں حرا کے قریبی انہوں نے وہ لگوایا ہوا تھا خیمہ. آپ نے اپنی طرف سے لکھ لیا نکالو حدیث میں مسجد میں ہے شرمندہ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں بددیانتی کا یہ حال ہے کہ حدیث خلاف ہے آپ کے اس میں آپ نے خود لکھ لیا مسجد. اب بھی ہے وہ سرگودا میں کتاب میں لکھتا. تو ایسے علم کی بنا پر نیک لوگوں کے دامن کو نہیں پھاڑنا چاہیے کہ علم ایسا اور خواہ مخواہ اعتراض کرتا رہے. ہم مانتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کے علاوہ ایسا نہیں کہ وہ معصوم مگر یہ تو نہیں کہ خواہ مخواہ وہ لوگ عزت پا گئے مشرق مغرب تک اگر عالم محدث مفسر چلے آ رہے ہیں حنفی اور شافعی تو بیوقوف ہے سارے. انہوں نے لوگوں کو کچھ جائیدادیں بانٹی ہیں حکومت ہے ان کے پاس کہ ڈرتے نہیں نیک تھے پرہیزگار تھے علم تھا احترام دلوں میں پیدا ہو گیا لوگوں تو ادب سے بات ہونی چاہیے. تو میں نے مثال دے دی کہ حوالے میں بھی ہیرا پھیری کر لیتے ہیں. اس طرح خطوط نے خود بھی لکھ لیا مسجد میں نے کہا مسجد کہاں لکھا وہ تو لکھا کہ ہیرا کے پاس خیمہ لگوایا تھا مسجد سے باہر میرا میں وہاں بیٹھی ہوئی تو بیٹھ سکتے بالکل بیٹھ سکتے. جی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم اعنا علی صیام رمضان و قیامہ و تلاوت القرآن فیہ. اللہم سلمہ لنا و سلمنا فیہ و تسلمہ منا فی یسر منک و عافیہ. اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب.